قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر استاذی المکرم کے شاگردوں کی ایک بڑی تفصیل لسٹ ہے، لیکن آپ کی جس طرح میں بیان کر رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد شرق و غرب میں پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں، جیسا کہ آپ کے شاگردوں میں ایک وہ چمکتا ہوا آفتاب، میں تو یہ کہوں گا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ صرف میں ہی نہیں، دنیا بھر کے علماء مشائخ اور شیخ الحدیث و تفسیر دانشور یہ نام دے چکے ہیں کہ اس دور کا اگر کوئی مجدد ہوا اور جس نے مجددانہ اپنی صلاحیتوں سے چند سالوں میں پوری مسلمہ میں اور کفر کی سلطنتوں میں جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نام کا پرچار کیا اور جنہوں نے ناموس رسالت پر پہرا دیا، اس دور میں کہ جب 57 اسلامی ممالک کے سربراہان جب بیان دینے سے ڈرتے تھے، جب اپنی زبان پر وہ لفظ لانے سے ڈرتے تھے، جب پوری دنیا کے مشائخ اپنی خانقاہوں میں ذکر و تسبیح و تحلیل میں درس و تدریس میں مصروف تھے، تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کی عزت پر پہرا دینے کے لیے اور ناموس رسالت پر جس شخصیت کو چنا، وہ جسمانی اعتبار سے تو کمزور تھا، وہ خود اپنے پاؤں پہ تو نہیں چل سکتا تھا، خود تو ویل چیئر پہ تھا، خود تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پوری امت مسلمہ کو وہ کھڑا کر گیا، پوری امت مسلمہ کو وہ بیدار کر گیا۔ اور خصوصاً اہل سنہ و جماعت، جب ہم پر یہ لیبل لگتا تھا کہ یہ 11ویاں کرنے والے، یہ میلاد منانے والے، یہ صرف ہاتھوں میں تسبیح پڑھنے والے، ان کو کیا پتا کہ مسلک پہ قربانی کیسے ہوتی ہے، ان کو کیا پتا ختم نبوت پہ قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں۔ اس دور میں جب اپنے بھی مخالف تھے، جب بیگانے بھی مخالف تھے، جب کفر بھی یہ چاہتا تھا کہ ان کو کچل کے رکھ دیا جائے، جب نبی کی عزت پر حملے ہوئے، تو ایک ویل چیئر پہ بیٹھا بابا سامنے آیا، اور وہ کون تھا اور وہ کون شخصیت تھی؟ وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ آپ ہی کے شاگرد تھے، اور آپ ہی کے سامنے زانوئے تلمبس طے کرتے رہے، اور آپ بھی قبلہ یہ فخر سے فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر خالق کائنات نے پوچھا کہ میری بارگاہ میں کیا لائے ہو، تو میں علامہ خادم حسین رضوی کو سامنے پیش کر دوں گا۔ اور آج آپ نے اس وقت یورپ کو شٹ اپ کال دی کہ خبردار، جسم کا صحیح و سلامت ہونا یہ شرط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ بندے کا ایمان سلامت ہو۔ اس وقت شٹ اپ کال دی جب کوئی نہ بولا، تو ہم کیسے فخر نہ کریں کہ ان کے استاد گرامی کہ جنہوں نے اتنے نامور شاگرد پیدا کیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کا فیض پوری دنیا پہ جاری اور ساری ہے، اور میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج مرکز اہل سنت جامعہ رضا مصطفیٰ میں یہ جو ختم بخاری ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری،
بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ آئیے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، سیدی مرشدی کے نعرے لگانے والے، اپنا تن من سب کچھ قربان کرنے والوں، کبھی بخاری اہل سنت سے بھی پڑھ کر دیکھو۔ بخاری پڑھانے کے دعوے تو سارے کرتے ہیں، لیکن کبھی اشاقہ نے مصطفیٰ سے بھی پڑھ کے دیکھو۔ امام بخاری کا نام تو سب لیتے ہیں، امام بخاری کی کتاب کا ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے، آپ کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ شہر بخارا میں آپ بخاری پڑھا رہے تھے تو دوران تدریس ایک طالب علم نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، تو امام بخاری علیہ رحمہ نے پوچھا کہ تجھے پتا نہیں کہ میں احادیث پڑھا رہا ہوں، تو پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے؟ فرمایا کہ امام بخاری نے یہ عقیدہ دیا، فرمایا اپنے طلباء سے یہ مت سمجھنا کہ ہم شہر بخارا میں بیٹھے ہیں تو ہمیں محمد دیکھ نہیں رہے، فرمایا میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس شہر بخارا میں بخاری پڑھاتے ہوئے میرا نبی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہماری احادیث کو سن بھی رہا ہے۔ آئیے احادیث پڑھنے کے لیے ان مراکز کا انتخاب کیجئے کہ جن کے دلوں پر عشق مصطفیٰ موجود ہے۔